العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. اس سورہ کا نام ہے سورہ شورا. شورا کا معنی ہوتا ہے مشورہ لینا. اس سورہ میں ایک جگہ پر مسلمانوں کے کاموں سے متعلق اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے یہ آپس میں مشورہ کر کے ہی کوئی کام کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. ان کے معاملات آپس کے مشورے سے حل ہوتے ہیں. اسی لفظ شورا کو اس سورہ کا نام بنا دیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا الشورا یا الشورا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکی دور کے درمیانی ایام میں نازل ہوئی ہے اور اس سے پہلے جو سورہ گزری ہے سورہ حامیم سجدہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے. اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون ہے اللہ اور مذہب و دین کے معاملہ میں جو لوگ شکوک و شبہات سے دوچار ہیں ان کا ازالہ کرنا اور بطور خاص اللہ کی جانب سے آنے والی وحی جو پیغام اللہ بھیجتا ہے اس وحی کے ذریعے سے دنیا والوں کی اصلاح کرنا. اس سورہ کی شروعات حروف مقطعات سے ہوئی ہے جیسے ہا میم عین سین قاف. اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ حروف مقطعات در حقیقت اس سورہ میں آنے والے بعض مضامین کی طرف اشارات ہیں. ان حرفوں کو مقطعات اس لیے کہا جاتا کہ یہ حروف ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں لیکن ملا کے پڑھے نہیں آتے. جیسے ہا میم ہم لکھا ہوا ہے لیکن پڑھتے ہا میم. عین سین قاف ایک ساتھ لکھا ہوا ہے ہم پڑھتے ہیں عین سین قاف. چونکہ کاٹ کاٹ کے الگ الگ پڑھتے ہیں اس لیے اس کا نام ہی ہے حروف مقطعات. یہ حروف مقطعات در حقیقت قرآنی معجزات ہیں جس نے عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغا فصاحت اور بلاغت والے لوگوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. تو پورا قرآن موجودہ ہے, سورت موجودی ہے, اس کا جملہ موجودہ ہے, ہر آیت موجودہ ہے, ہر لفظ موجودہ بلکہ قرآن مقدس کا ہر حرف بھی موجودہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی اس قسم کے حروف استعمال کیے گئے اس کے فوراً بعد وحی کا, پیغام کا اور قرآن کا تذکرہ کیا گیا. عام طور سے آپ دیکھیں گے جو قرآن کے ترجمے ہیں یا تو اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے یا اس کے نیچے انہی حروف کو لکھ دیا ہے. اور عربی میں بعض تفسیر میں ان حروف کے نیچے لکھا ہوا اللہ عالم بمرادہ, اس کا معنی مطلب اللہ ہی جانتا ہے. حامیم عین سین
قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ایسے ہی اللہ عزت والا اور حکمت والا آپ کے پاس وحی بھیجتا ہے اور آپ سے پہلے بھی لوگوں کے پاس وحی بھیجتا رہا ہے. وحی واو ہا یا، وحی کے معنی ہوتا ہے پیغام. پیغام پہنچانے کا جو خفیہ پوشیدہ ذریعہ ہے اسے وحی کہتے ہیں. اللہ کی جانب سے وحی آنے کی 3 شکلیں ہوا کرتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ اپنے بندہ کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، یہ بھی وحی ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتہ کو بھیج کر اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا دیتا ہے. تو وحی کا معنی کیا ہوا؟ پوشیدہ پیغام جو اللہ اپنے بندوں کو یا تو فرشتوں کے ذریعے سے یا دل میں بات ڈال کر خبردار کر دیتا ہے اور پیغام پہنچا دیتا ہے. یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست، تیسرا درجہ، یا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست گفتگو کرتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے طور پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کیا، بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں، دونوں کے درمیان آپس میں بات ہوئی. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ کہ دل میں بات ڈال دیا. تیسرا طریقہ جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی بات ہوئی ہے کہ آپ کو معراج کی رات بلایا گیا اور فرشتوں کے واسطہ کے بغیر اللہ اور اس کے رسول کے درمیان گفتگو ہوئی. وہی پوشیدہ اور مخفی طریقے سے اللہ کی بات اللہ کے رسول تک پہنچا دینا. دل میں بات ڈالنے کی ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ سخت سردی کے زمانے میں ایسا لگتا کبھی گھنٹی کے بجنے کی آواز آتی، سلسلۃ الجرس، اور آپ آرام سے بیٹھ جاتے اور پھر اللہ کی طرف سے وحی اترنا شروع ہو جاتی. حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وحی کی یہ شکل بڑی خطرناک ہوتی. سخت سردی کے زمانے میں جب اس صورت میں وحی نازل ہوتی آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے. سردی میں آدمی ٹھنڈا لگتا ہے، لیکن وحی کے نازل ہونے کے نتیجے میں آپ کو گرمی لگنا شروع ہے. ایسی ہی اللہ جو عزت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، آپ کے پاس وحی بھیجتا اور پیغام بھیجتا ہے. اور آپ سے پہلے بھی جن جن لوگوں کو اللہ نے رسول بنایا ہے ان کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام بھیجتا رہا ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اسی کے قبض قدرت میں، اسی کے اختیار میں ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور وہ اللہ بلند والا ہے اور عظمت والا ہے. آسمانی نظام کیا ہے ہمیں معلوم نہیں. آج تک سائنسداں حضرات آسمانی دنیا تک پہنچے نہیں ہیں. وہ 7واں آسمان کی بلندی کب پہنچے گا اللہ کو معلوم. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو 7واں آسمان کی سیر کرا چکا ہے. معراج کی رات میں 7واں آسمان کے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جبریل علیہ السلام کا ساتھ آپ کو وہاں پہنچایا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں آپ پہنچائے گئے، اور پھر وہاں راز و نیاز کی باتیں کچھ پیغام بھی دیے. تو آسمان ہو یا زمین، جس طرح 7 حصہ آسمان کا ہے پے در پے،
اسی طرح سورہ طلاق کے بیان کے مطابق 7 طبقہ زمین بھی ہے. زمین ہے، اس کے نیچے بھی کچھ فاصلہ ہے، پھر زمین ہے، پھر فاصلہ ہے، پھر زمین ہے. جس طرح آسمان کا 7 درجہ ہے اسی طرح زمین کا بھی 7 طبقہ ہے. تو ہر آسمان کے اوپر، آسمان کے نیچے، دونوں کے درمیان، یہ آسمان و زمین کے درمیان، یہ زمین کے اندر کی چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار میں ہے، اس کے قبض قدرت میں ہے، اس کی نگہبانی نگرانی ہے. اللہ بہت بلند و بالا ہے اور بڑی عظمت والا ہے. اتنا اونچا آسمان بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. اور یہ زمین جو ساری کائنات کو فائدہ پہنچانے والی ہے وہ کسی بھی اعتبار سے اللہ کا شریک نہیں ہے، کیونکہ یہ سب مخلوق ہے. اللہ خالق ہے اور یہ چیزیں مخلوق ہیں. کوئی بلندی کو پہنچ جائے تو اللہ کو درجہ کو پالے، ایسا نہیں ہے. کوئی کسی کو انسان کو فائدہ پہنچا دے پھر وہ اللہ کا درجہ پالے، ایسا نہیں ہے. خالق و مخلوق کے درمیان، پیدا کرنے والا اور پیدا ہونے والی چیز کے درمیان بہت بڑا تفاوت اور فرق ہے. اس لیے کہا کوئی انسان اگر آسمان ہی کی پوجا کرتا ہے یا آسمان میں دکھنے والے چاند ستارے اور سورج کی پوجا کرتا ہے، یا کوئی انسان دھرتی اور زمینی کی پوجا کرتا ہے، وہ یہ سوچ لے یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی قبض قدرت میں ہے، اللہ کے اختیار میں، اللہ کی ملکیت میں. ان ساری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے. تو جو کسی کی حکمرانی میں ہو وہ حکمران نہیں بن سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ سے ساری کائنات کی نگہبانی اور نگرانی کر رہا ہے اور ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تنہا اس کا خالق ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور فرشتے زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سنو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اپنے اوپر سے، کیا مراد؟ اس سلسلے میں بعض مفسرین نے یہ ترجمہ تشریح کی ہے کہ اللہ کا جو مقام و منصب ہے، جو اس کی عظمت و بلندی ہے، جو اس کا وزن ہے، یہ آسمان اللہ کے وزن کے اٹھانے کے قابل نہیں. قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کو سنبھالے رکھا ہے. دوسری آیت کی روشنی میں بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی انسان اللہ کے لیے بیٹا تصور کرتا ہے، اتنا خطرناک جرم ہے کہ جس کے نتیجے میں آسمان پھٹ سکتا ہے. چنانچہ اس کا تذکرہ کیا گیا سورہ مریم میں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے اور قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. جو ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا تصور کر لیا. اتنا خطرناک جرم ہے کہ جس کے نتیجے میں آسمان و زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. ایک تیسری بات یہ بتائیے، یوم تشقق الارض بالغمام، یوم تشقق الارض بالغمام، جس دن کے یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن کی آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایک بڑی تعداد میں روئے زمین کو اترنا شروع ہو جائے گی. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. الملک یومئذ
یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ وہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جس دن کی آسمان پھٹ جائے گا جس طرح بادل پھٹ جاتا ہے، اور فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج کا دن یعنی قیامت کا دن مبنی پر حقیقت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا آنا ہی آنا ہے، اور یہ دن کافروں پہ بڑا سخت گزرے گا۔ اس مناسبت سے آسمان کے پھٹنے کا تذکرہ قرآن مقدس میں کئی جگہ پر کیا گیا، اور پھر قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، گویا آسمان و زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا جب قیامت کے قائم ہونے کی باری آئے گی۔ اس کے ساتھ فرمایا والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور اللہ کے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں، تو سبحان اللہ کہتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتے، پھر اس کی ارد گرد بھی فرشتے، اللہ کے جاہ و جلال کو دیکھ کر فرشتے بھی ہمیشہ خوف زدہ رہتے، ڈرے اور سہمے رہتے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا ظہور ہو جائے اور ساری کائنات درہم برہم ہو جائے۔ اس کے لیے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ تسبیح اور تحمید کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں اور الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں کہ سارے عیبوں سے اللہ پاک ہے، اور ساری کائنات کا وجود بخشنے والا اللہ ہے، اس کی تعریف ہے، اور بے شمار نعمتوں کے سہارے ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ہے۔ گویا شکر گزاری کے لیے اور نعمتوں کے ملنے پر تعریف کرنے کے لیے الحمدللہ کہا جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے عیبوں سے پاک سمجھنے کے لیے سبحان اللہ کہا جاتا کہ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خرابی سے پاک اور صاف ہے۔ اسی پر بس نہیں ہے، ایک بات اور بتائی گئی وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ فرشتے زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کی طرف سے جو اللہ کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہے، کسی نے اللہ کے لیے بیٹا تصور کر لیا، کسی نے اللہ کے لیے بیوی مان لیا، کسی نے اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹی مان لیا، اور کسی نے اللہ کی مخلوقات کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، جس کے نتیجے میں اللہ غضبناک ہو سکتا ہے، اور اس غضبناکی کے عالم میں عذاب کا برکھا برسا سکتا ہے۔ اس کیفیات کو دیکھ کے فرشتے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں، اور دنیا والوں کے لیے بطور خاص اللہ کے فرشتے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہاں اس سلسلے میں سورہ مومن کی آیت نمبر 7 اگر ملا لیں تو بات بڑی واضح ہو جائے گی۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ ایک تو عام بات ہوئی کہ دنیا میں جو شرک کا معاملہ ہوتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان انسانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے الہی کہ نادانی میں اور ناسمجھی کی بنیاد پر بندے تیرے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، انہیں بخش دیا۔ دوسری بات مفسرین نے بیان کی ہے قرآن مقدس کی سورۃ المومن کی آیت کی روشنی میں، یہ فرشتے صرف اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اہل ایمان سے بھول ہو سکتی ہے، ان سے خطا اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، ان کے گناہوں کے نتیجے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، دنیا بھی عذاب سے دوچار کر سکتا،
اور مرنے کے بعد اگر معافی اور بخشش نہیں ہوئی تو جہنم میں گرفتار کر سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرتے ہیں کہ الہی ان اہل ایمان کو بخش دیا جائے اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے۔ اور تیسری بات بطور خاص یہ بتائی گئی کہ جو اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غلطیوں کے ازالے کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں، بطور خاص ان کے لیے کہا گیا کہ فرشتے ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ الہی فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، جو لوگ توبہ کرتے ہیں انہیں بخش دیا جائے، جو لوگ تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں انہیں بخش دیا جائے، اور جب بخشا جائے گا تو ایسے انسان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ اب غور کیجئے، اگر کسی انسان کے لیے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہو، اس انسان کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ اگر اہل ایمان ہم ہیں اور توحید و سنت پر قائم و دائم ہیں، غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے باوجود اگر اپنے آپ کو ہم سدھارنے کے لیے تیار نہ ہو اور گناہوں سے دور رہنے کی کوشش نہ کرے اور گناہ کے ہو جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خود مغفرت کی دعا نہ کرے، تو ہم سے بڑا بدنصیب انسان کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے، اور فرشتوں کا حال یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دنیا والوں کے لیے، زمین پر بسنے والوں کے لیے یہ فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سنو کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور وہ انسان سفارش کے لائق بھی ہو جس کے بارے میں سفارش کی جائے، یا کوئی مخلوق اللہ کی بارگاہ میں سفارش کسی کے لیے کرے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارش کرنے کا اختیار بھی دیا، تو اللہ ضرور ان کی سفارش کو سنے گا۔ فرشتے کسی کے حق میں سفارش کی بھیک نہیں مانگتے جب تک کہ اللہ کی جانب سے انہیں سفارش کرنے کی وہ اجازت نہیں ملتی۔ کیوں؟ فرشتوں کے بارے میں قرآن کا یہ حکم ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لانے میں ہمہ وقت لگے رہتے ہیں۔ اس لیے فرشتے کوئی عمل اللہ کی مرضی اور مشیت کے خلاف نہیں ہے۔ اب اگر وہ اہل ایمان کے لیے یا زمین پر بسنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کے حق میں سفارش کرنے کے لیے فرشتوں کو متنبع کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ان فرشتوں کی سفارشوں سے فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اور جو لوگ اس کے بالمقابل اپنا ولی و کارساز کسی کو بنا لیتے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، تو اللہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر وکالت کرنے والے اور زور زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ جب کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو ہر نبی کو قلبی اور دلی تکلیف پہنچتی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بالمقابل جب لوگوں نے کسی کو ولی و کارساز تصور کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا قلق ہوتا تھا، دلی تکلیف ہوتی تھی۔ اب چاہتے تھے کہ سب لوگ اللہ کے پرستار بن جائیں اور غیر اللہ کی پرستی سے بعد آ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، اس کی نگرانی کرنا، نگہبانی کرنا میرا کام ہے۔ کون بندہ میرا کھاتا ہے اور کون بندہ میرے علاوہ کسی اور کا گاتا ہے، پیدا میں نے کیا ہے، بے شمار نعمتیں ہم نے عطا کی ہیں، صحت و تندرستی بھی بخشی ہے، دنیا بھی بہت سارے معاملات انہیں ہم نے حل کرا دیے ہیں، پھر بھی اگر وہ ہمیں چھوڑ کر ہمارے بندوں میں سے کسی کو اپنا ولی و کارساز تصور کرتا ہے
بگڑی بنانے والا اور کام بنا دینے والا مان لیتا ہے یہ بڑا خطرناک جرم ہے، ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کے حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں، اس کی ریکارڈنگ بھی کرا رہے ہیں، آڈیو اور ویڈیو گرافی مکمل ہو رہی ہے، آپ اے نبی اس سلسلے میں دل برداشتہ مت ہوئیے، فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے، ہم چاہے دنیا میں سزا سے دوچار کریں گے اور چاہے تو مرنے کے بعد انہیں عذاب میں گرفتار کریں گے، اور اگر توفیق ہم نے دے دیا ان کی مغفرت اور معافی بھی ہو سکتی ہے اور پھر وہ اچھا انسان ہی بن سکتا ہے، وہ سارا کا سارا معاملہ ہمارے اختیار میں۔ چنانچہ اس کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ ایسے ہی ہم نے آپ کے پاس عربی قرآن کی شکل میں پیغام بھیج دیا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ آپ مکہ ومن حولہ، ام القرى یعنی مکہ المکرمہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کر دیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور لوگوں کو ڈر سنا دے ایسے دن کے بارے میں جو جمع کرنے کا دن ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، جمع کرنے والے دن سے آپ انہیں ڈرا دے جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مراد اللہ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا، جتنی بھی زبان دنیا میں پائی جاتی ہے ان تمام زبانوں میں سب سے زیادہ مکمل زبان عربی زبان ہے۔ ایک جملہ استعمال کر دیا جائے اس کے نیچے سمندر بنا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے میں بڑی بڑی باتیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے اہل عرب کی اصلاح کے لیے آپ کو عربی میں قرآن مجید عطا کیا ہے، جو واضح زبان ہے، جس میں شکوک و شبہات نہیں ہے، جس میں ایچ پیچ نہیں ہے، جس میں ٹیڑھ پن اگر مگر نہیں ہے، بلکہ بالکل واضح عربی زبان میں قرآن مجید آپ کو عطا کیا گیا کہ جس کے ذریعے سے مکہ والے اور مکہ کے ارد گرد لوگوں کو آپ تبلیغ کر سکے، خبردار کر سکے۔ مکہ المکرمہ کو ام القرى کہا گیا، بستیوں کی ماں۔ آج کے موجودہ دور کے سائنسی ایجادات اکتشافات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ پوری دنیا کا بیچ کا حصہ مکہ المکرمہ ہے اور جہاں کعبہ ہوا ہے۔ تو آپ سے کہا گیا مکہ والوں کی اصلاح کیجیے اور مکہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں اس کی اصلاح کیجیے۔ اگر اس کو سینٹرل پوائنٹ ہم نے مان لیا، اس کے گرد میں جتنے بھی علاقے گھومتے چلے جائیں گے، چاہے اس کا رقبہ بڑا تو ہوتا جائے، سب اسی قریب کا حصہ ہے۔ اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ عرب علاقے میں بھیجا گیا، اب عربی والے تھے، اس مناسبت سے مکہ المکرمہ خاص کیا گیا۔ پھر اس زبان کے فائدے اور اس زبان کے حرکات برکات و ثمرات دور دراز علاقے سے بھی پہنچیں گے۔ پھر ایسی زبان جس کے سیکھنے کے بعد انسان یہ تصور کرے گا کہ ہم نے خالص ایسی زبان حاصل کی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص نبی آخر الزمان کے لیے چنا ہے، تو وہ انسان اگر قرآن مجید کو عربی زبان میں پڑھتا ہے تو اسے جو فرحت و شادمانی نصیب ہوتی کسی دوسری زبان میں قرآن مقدس کو سمجھنے میں وہ فرحت اور شادمانی اور خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے عربی زبان کی اہمیت کو قرآن مجید نے اس طرح اجاگر بھی کیا اور کہا کہ قرآن کو اللہ نے خالص عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ تو چونکہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، پہلی ذمہ داری آپ کی وہی علاقے کی سدھارنے کی ہے، پھر اس کا دائرہ کار آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، آہستہ 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 ہلکا بڑھتا چلا جائے گا۔ چونکہ آپ کو اللہ نے نبی آخر الزمان بنایا ہے، تو قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک دنیا میں جتنا پھیلاؤ ہو جائے گا ان پوری دھرتی اور پھیلاؤ تک پہنچنے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کتاب عطا کیا، جس کتاب کا نام قرآن ہے، اور آپ کو ایسی رسالت عطا فرمائی کہ کافۃ للناس بشیر و نذیر، دنیا میں جتنا بھی انسان چاہے جس خطے میں ہو ان تمام کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا مقام ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے ایسے ہی آپ کے پاس عربی میں قرآن مجید کو وحی کی شکل میں عطا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مکہ اور اس کے ارد گرد والے کو آپ خبردار کر دیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور جمع کے دن سے، جس دن جمع کیا جائے گا شروع سے لے کے آخر تک جتنے انسان پیدا ہوئے سارے جمع ہو جائیں گے۔ ہمارا باپ دادا بھی ہوگا، ہمارا پوتا پرپوتا بھی ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی افراد ہیں سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اچھے برے بھی ہوں گے، کالے گورے بھی ہوں گے، چھوٹے بڑے بھی ہوں گے، عورت مرد بھی ہوگی، گویا سب لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا۔ اس لیے قیامت کے دن کو یوم الجمع بھی کہا جاتا ہے، جمع کی جانے دن۔ آپ لوگوں کو ڈرا دیے کہ ابھی منمانی کر کے ادھر ادھر تو چلے جا رہے ہو، جس دن سب کو جمع کیا جائے گا اور پھر تمہارا حساب ہوگا، محاسبہ کیا جائے گا، تم سے پرسش ہوگی، سوال کیا جائے گا کہ تم نے زندگی کس طرح گزاری ہے۔ تو ابھی ایک آدمی کے سامنے تمہاری پرسش ہوتی ہے اور ایک دو آدمی دیکھ لے تو سوچتے ہماری بے عزتی کرا دیا۔ اولین و آخرین کی اجتماع کے سامنے اگر تمہارا پردہ فاش ہو جائے گا تمہارا حال کیا ہوگا اندازہ لگانا۔ اس دن کی پشیمانی سے اور ذلت و خواری سے بچنے کے لیے آج ہی خبردار ہو جاؤ اور اللہ اس کے رسول کے فرمان پر جانثار ہو جاؤ۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، قیامت کے دن انسان کو دو گروہ میں بانٹا جائے گا، کوئی تیسرا گروہ نہیں ہوگا۔ دو گروہ ہیں، ایک گروہ کو جنت میں ڈالا جائے گا، ایک گروہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ نے دو ہی جگہ بنائی، جنت یا جہنم۔ تیسری جگہ اعراف ہے جو جنت و جہنم کے بیچ میں ہے، وہ وقتی طور سے انہیں تھوڑی دیر کے لیے ڈالا جائے گا، لیکن صاحب اعراف کو پھر اسے جنت میں ہی ڈال دیا جائے گا، انہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ تو اصلی مقام جنت ہے یا جہنم ہے؟ تو کہا اس دن انسان کی دو قسمیں ہو جائے گی، دو گروہ ہو جائے گا، ایک گروہ کو جنت میں ڈالا جائے گا اور ایک گروہ کو جہنم میں۔ لیکن وہ گروہ جنتی اور جہنمی کیسے بنے گا، کہاں بنے گا؟ وہ اسی دنیا بنے گا۔ جن کے عقیدہ اعمال درست ہوں گے وہ جنتی گروہ ہیں، جن کے عقیدہ اعمال خراب ہوگا وہ جہنمی گروہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان تمام کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں شامل کر دیتا ہے، داخل کر دیتا ہے۔ اور رہے ظالم لوگ تو مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو ظالموں کے لیے کوئی نہ ولی و کارساز ہوگا اور نہ کوئی ممید و مددگار ہوگا۔ دنیا میں دو طرح سے لوگ ہو گئے، کافر و مسلم۔ جنت میں دو طرح، دنیا آخرت میں قیامت دو طرح کے لوگ ہو جائیں گے، جہنمی اور جنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی پہ زور زبردستی کرتا تو کسی کو کافر و مشرک نہیں بننے دیتا، زبردستی اسلام اور ایمان میں داخل کرا دیتا۔ لیکن اللہ کی مشیت نے یہ چاہا کہ ایسا کرنے سے انسان مجبور تصور کیا جائے، بلکہ انسان کو پیدا کر کے چھوڑ دیا اور دو راستے دکھا کر کے اس کو اختیار دے دیا گیا، چاہو تم جنتی راستہ بنا لو، چاہے تم جہنمی راستہ بنا لو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے میں لگا دیتا، سب کو جہنمی بنا دیتا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جنتی بنا دیتا، سب کو ایک بنا دیتا۔ لیکن اللہ کی جو دو مخلوق جنت جہنم بنی ہوئی ہے ان دونوں کا پیٹ ہی بھرنا ہے۔ ان دونوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو یہ اختیار دے دیا کہ تم چاہو تو جنت کا راستہ اپنا لو اور تم چاہو تو جہنم کا راستہ اپنا لو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان قبول کرے اور جو چاہے کافر۔ تو اگر کوئی انسان ایمان لاتا ہے، در حقیقت وہ انسان
وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، اس رحمت میں داخل کر دیا، یعنی اسلام کی قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک بہترین مظہر جنت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جنت میں داخل کرتا ہے، وہ انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں چلا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی انسان اللہ کی رحمت و مغفرت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ زندگی بھر اللہ کی بندگی کرتے رہ جائیے، اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ اس عمل کی بدولت جنت میں چلے آئیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس معیار مطلوب کے مطابق آپ سے اور ہم سے عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے، انسان ہونے کے ناطے اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے خامی اور غلطیاں ہو ہی سکتی۔ جب آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ وہ اپنے عمل کی بدولت جنت میں چلا جائے گا، تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا وَلَا أَنَا، میں بھی جنت میں نہیں آؤں گا، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ رَبِّي بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ، ہاں اگر میرا رب مجھے اپنی رحمت میں اور اپنی مغفرت کے سائے میں جگہ دے گا تبھی میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ بتائیے، جن کی ساری خطائیں بخشائی ہے، وہ نبی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم جنت میں نہیں آ سکتے ہیں۔ جب اللہ ہماری خطا اور لغزشوں کو معاف نہیں فرمائے گا ہم جنت میں نہیں آ سکتے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ تاڑی بھی اچھان کر اور جنت میں جاؤ پا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا 2-4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہماری ٹوپی نیچے چلی آتی، اور معاشرے میں اور سماج میں ایسا معاملہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑے دیندار جا رہے ہیں، ان کے لیے جنت پکی ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی کسی کو نہ جہنمی کہہ سکتا نہ کسی کو جنتی کہہ سکتا ہے۔ یہ جنتی اور جہنمی کرنے کا فیصلہ اللہ کا ہے، اور ان کے اس فیصلے کو یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں جب اللہ کی جانب سے کسی کے بارے میں جنتی کہنے کا حکم ملتا ہے یا کسی کے بارے میں جہنمی کہنے کی تاکید ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کسی کو جنتی جہنمی نہیں کہہ سکتے، یہ جنتی اعمال ہے، یہ جہنمی اعمال ہے، ایسے لوگ جنت میں جاتے ہیں، ایسے لوگ جہنم میں جاتے ہیں۔ اس طرح کے ہم عام باتیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ برا نماز روزہ کے پابند ہیں، آپ کے لیے جنت واجب ہے نہیں کہہ سکتے۔ میدان جنگ میں شہادت کا جام نوش کرنے والے انسان کے بارے میں بعض لوگ اس میں جنت واجب ہوگی، آپ نے فرمایا ایسا مت کہو۔ صحابہ اللہ کے نبی کے زمانے کا واقعہ ہے، بعد میں دیکھا گیا وہ زخموں کا تاب نہیں لا سکے اور اپنا نیزہ سینے میں گھونپ لیا اور شہید ہو انتقال کر دیا۔ کیا انہیں شہادت درجہ ملا؟ کیا وہ جنت میں چلے آئے؟ نہیں۔ تو ہم کسی کے بارے میں اس طرح کے فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ اللہ نے کہا وَلَٰكِن وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں جگہ دے دیتا ہے، اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، سنو، ظالموں کے لیے کوئی ولی نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی کارساز نہیں، ولا نصیر، کوئی مددگار نہیں۔ ظالم سے مراد ایک تو ظلم کرنے والا ظالم ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی مشرکوں کے لیے دنیا میں اللہ کے بالمقابل کسی کو ولی بنا دیا، کسی کو کارساز بنا دیا، کسی کو بگڑی والا بنانے والا بنا دیا، کسی کو اولاد دینے والا تصور کر دیا، کسی کو نوکری ادا کرنے والا مان دیا، وغیرہ ذالک۔ بہت سارے مسائل ہیں جس میں انسان اللہ کو فراموش کر جاتا، اللہ کے دروازے کھٹکھٹانے کے بجائے غیر اللہ کے دروازے کی کھاک چھاننا شروع کرتا ہے اور اسی سے مرادیں مانگتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے، ایسے لوگ مشرک ہیں اور ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے ظلم کرنے والے انسانوں کا حال کیا ہے؟ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے اور کوئی ولی و کارساز نہیں۔ اگر وہ پکڑا گیا کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا ہے، وضع مبتلا ہو گیا کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیا ان لوگوں نے اس اللہ کے بالمقابل اپنا ولی بنا لیا ہے، کارساز بنا لیا ہے، کام بنانے والا بنا لیا ہے، مددگار تصور کر لیا ہے؟ تو سنو، فاللہ هو الولی، اللہ ہی اصل میں ولی،
جو کسی کی بگڑی بنا دے وہ اللہ ہی ہے، جو کسی کا کام بنا دے وہ اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، ولی بنائے جانے کے لائق وہی ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور حیات و موت کا مالک صرف اللہ ہے۔ کسی کے اختیار میں نہ زندگی بخشنا ہے اور نہ کسی کے اختیار میں موت دینا ہے۔ جو اللہ حیات کا اور موت کا مالک ہے، جو مردہ کو زندہ کرتا ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ اسے اپنا ولی و کارساز بنایا جائے۔ اور جو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جس کے یہاں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، کوئی خامی اور کمی نہیں ہے، وہی اللہ ولی بننے کے قابل ہے، ورنہ کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ کہ انبیاء و مرسلین ہو، جنات و فرشتے ہو، سب اپنے وجود میں اللہ کا مجبور ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و چاہت نہیں ہوتی، نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی بڑا بن سکتا ہے۔ جو مجبور محض ہے، حکم الہی کے سامنے بالکل دم بخود ہے یا دم بخود ہے۔ ایسے لوگ ولی بنائے جانے کے لائق نہیں۔ دنیا میں ہم نے بے شمار ولی بنا لیے، جبکہ اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، انہیں تاریکیوں سے نکالتا ہے، روشنی میں لاتا ہے۔ شیطان کافروں کا ولی ہے، انہیں روشنی سے نکالتا ہے اور اندھیروں میں ڈال دیتا ہے۔ تو ولی ہمارا اللہ ہے، وہی ولی و کارساز ہے، وہی ولی و کارساز بن سکتا ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے، جو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اس عقیدے کی درستگی کا خیال کیجئے، یقین اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربان ہوگا، ہماری خطاؤں کو بخشے گا، اپنی رحمتوں میں جگہ دے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو قرآنی آیات اور حدیث نبویہ کی روشنی میں صحیح عقیدہ اعمال کو لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔